بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا ایک مقابلے کا امتحان ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے، سبقت لے جاؤ، نہیں لے کے جاؤ گے تو رہ جاؤ گے، کدھر رہ جاؤ گے یہ نہیں کوئی بتاتا، مگر رہ جاؤ گے، مارے جاؤ گے، گھر گھرستی ختم ہو جائے گی، شادی نہیں ہوگی، نوکری نہیں ملے گی تو ہر وقت دوسروں پہ نگاہ رہے گی کہ وہ بہتر ہے، ایک عجیب و غریب تناؤ رہے گا، ساری عمر ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو، ہر ماں اپنی بیٹی کو اس مقابلے کے اندر روز داخل کری جا رہا ہے۔ قدیم زمانے سے ہر انسان ایک خاص بیماری کو اسی وجہ سے شدت سے محسوس کر رہا ہے، شدت سے۔ بڑے بڑے ماہر نفسیات گورے اور کالے مل کے جاپان سے لے کے امریکہ تک ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو جیلسی اور حسد ہے، یہ بیماری کہاں سے آتی ہے، تو کیا علاج کریں۔ ہیومن بیہیویئر، انسانی رویہ اتنا زیادہ مربوط، باقاعدہ ہتھیار لے کے لیس ہو کے پہنچ جاتے ہیں کہ جو بھی اس مقابلے کے امتحان میں آگے جا رہا ہے اس کو مار گرائیں۔ عجیب و غریب قسم کا ایک معمہ بنتا جا رہا ہے، سائنس بھی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور بڑے بڑے نسخے تیار ہو رہے ہیں حکیموں کے ہاں بھی، پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے اپنی گدیوں پہ، لیکچر پہ لیکچر چل رہے ہیں، لیکچر پہ لیکچر چل رہے ہیں، سچویشنل سولوشن دے رہے ہیں، صرف ٹیمپرری سولوشن دے رہے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں رہا کہ بگ پکچر میں مسئلہ کیا ہے، اور انسان کی جو میک ہے، جو تخلیق ہے انسان کی، اس کے اندر اس مشین میں کچھ جھانک ہی نہیں رہا، اور اگر جھانک رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان ہے تو اس نے قرآن پاک کے اور سائنس کے اکٹھے اس مشین کو سمجھنے کے علم حاصل نہیں کیے ہوئے۔ ممبر پہ ایک اینگل کا لیکچر چل رہا ہے، سائنس میں دوسرے اینگل کا لیکچر چل رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے ان دونوں علوم کا ہونا ضروری ہے، جو اللہ نے قرآن پاک میں صریحاً بتایا ہوا ہے کہ اپنے اندر جھانکو۔ اب آپ غور سے سمجھیں میں کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، آپ سب کو غور سے سمجھیں۔ جب تک ایک گروہ ایک خاص مقصد کی طرف اکٹھا ہو کے ایک دوسرے کی خیر خواہی تب تک نہیں پا سکتا، ایک فرد دوسرے کی خیر خواہی تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک ہی مقصد میں پورا گروہ ایک ٹیم کی طرح آگے نہیں چل رہا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، مجھے اکیلا نہیں پہنچ سکوں گا منزل تک۔ جب بھی ایسا واقعہ آپ دیکھیں گے، آپ حسد نکل جائے گا اس میں سے۔ جب تک وہ مقصد ایک یکتا رہے گا اس گروہ کا، اس گروہ میں ایک دوسرے سے مقابلہ ختم، اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ باقی رہے گا۔ جیسے ہی وہ مقصد ہٹائیں گے، ایک دم سیلفشنس دروازہ کھل جائے گا۔ مشین ہے، یہ انسانی مشین کام ہی ایسے کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی تھیوری تو شاید بڑے بڑوں کو پتہ بھی چل گئی ہو، مگر اس تھیوری کی اپلیکیشن صرف اور صرف ایک ہی جگہ پہ ہو سکتی ہے، دنیا میں کسی اور سوائے دین کے مقصد کے، جو آخرت کے اوپر ریورس انجینئر کرتا ہو، جو بھی مقصد دنیا میں ہی کلمینیٹ ہو جاتا ہو، اپنا اختتام انجام پا لیتا ہو دنیا کے اندر ہی، اسی زندگی میں، اس میں یہ والی تھیوری پوری نہیں آ سکتی۔ میں کامن سینس کے کرینے ٹریگر کروا رہا ہوں آپ کے ذہن میں، ابھی میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تک نہیں کی، نہ ہی میں نے ابھی سائنس کی، یہ کامن سینس کی بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ ایک ہائی سٹیک فٹ بال کی گیم ہو رہی ہوتی نا، کرکٹ کا ورلڈ کپ کا میچ چل رہا تھا، تو کوئی ٹیم میٹ دوسرے ٹیم میٹ کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ میچ جیتنا ضروری ہے، اور سمجھیں اس بات کو۔ بالکل اسی طریقے سے چونکہ وہ ورلڈ کپ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد حسد دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے، وہ اسی اپنی ٹیم میٹس کے ساتھ۔ یہ کامن سینس کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب تک ایک چیز آخرت بیسڈ نہیں ہوگی، جو اس دنیا میں مقابلہ نہیں ختم کر سکے گی، وہ اس لیے آخرت دنیا میں نہیں کی اللہ، وہ معاملہ موت کے بعد کر دی، یہاں تک کہ وہ دنیا زمین ہی بدل دی، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن کوئی اور ہی دنیا، کوئی اور ہی زمین چلے گی، تاکہ یہاں پہ یہ مقابلے کی فضا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ جب تک آپ ایک پرپز کے اوپر، آخرت کے اندر میدان میں جو پرپز کلمنیٹ ہوتا ہو، اس پہ آپ آپس میں گروہ بندی نہیں کریں گے نا یہاں پہ، تب تک حسد آئے گا ہی آئے گا۔ دنیا کی کوئی دوڑ لے لیں، دنیا کا کوئی مقابلہ لے لیں، ڈومیسٹکلی، پروفیشنلی،
پولیٹیکلی حسد آنا فطری عنصر ہے ہمارا. اس کی مثال ہر دور میں، ہر گروہ میں، ہر فرد میں ملے گی آپ کو، سوائے اس کے کہ جو آخرت کے اوپر اپنے آپ کو ریورس انجینئر کر چکے ہیں. مقابلہ ادھر بھی چلے گا، دین میں بھی مقابلے ہیں نیکیوں کے. عمر اور ابو بکر کے نیکیوں کے مقابلے چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام ریکگنائز کر رہے ہیں، مگر حسد نہیں آ رہا، رش کا آ رہا ہے. کیونکہ یہ مقابلہ ادھر ختم ہونا، ادھر کوئی کمپیریزن کمپٹیشن ہے ہی نہیں. جتنی مرضی نفسیات سائیکالوجی کی کتابیں پڑھ لیں، نیورو بایولوجی کی کتابیں پڑھ لیں، اور پھر جب آپ دین کی اس ایسنس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حسد آنا ضروری ہے. میں حیران تب نہیں ہوتا کہ جب حسد کرتے ہیں لوگ، میں حیران تب ہوتا ہوں جب دنیاوی مقابلے ہوتے ہیں اور حسد نہیں ہو رہا ہوتا. ساحل صاحب، آج کل تو ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہتی ہے کہ تمہیں سب سے بہتر ہونا چاہیے، تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے. تو کمپٹیشن کو تو ہیلدی تصور کیا جاتا ہے، تو کیا ہر کمپٹیشن حسد ہوتا ہے، یا حسد کوئی ایک مختلف چیز ہے؟ حسد اصل میں ہے کیا؟ اس مشین کو سمجھیں جو مشین اللہ نے ہمیں دے دی ہے. ہماری مشین میں کیمسٹری جو ہے نا وہ ڈیزائن ہی ہوئی ہے کہ ہم اوپر کی سطح پہ موو کریں. ہر وقت کسی بھی موقع پہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ احسن طریقے سے میں بہترین طریقے سے کر رہا ہوں. اب اس کو ہائرارکی آف ڈومیننس بولتے ہیں. ہمارا پرائم بیہیویئر جو ہے نا وہ ایک سیروٹونن کیمیکل ہے، اس کے تھرو ڈیزائن ہوا ہے. جو بھی ماں باپ جس بھی کمپٹیشن میں ڈال دیں گے نا، وہ خود جس کمپٹیشن میں ہوں گے، بائی دا وے لیکچر سے نہیں کوئی کسی کمپٹیشن میں آتا. بچے وہی دیکھتے ہیں جو ماں باپ جو گیم کھیل رہے ہیں، زندگی کا کیا مطالب نکل رہے ہیں ان سے، وہی پیسوں کی دوڑ ہی اور کیا ہے. تو بچے بھی اسی دوڑ میں آتے ہیں جو ماں باپ کی لائف سٹوری ہوتی ہے، تو ڈیفینیشن آف سکسیس جسے کہتے ہیں. تو وہ اپنے الفاظ سے تو شاید نہ بھی بتاتے ہوں، اپنے ارمانوں سے بتا دیتے ہیں، اپنے آنسوؤں سے بتا دیتے ہیں، اپنی مسرت سے بتاتے ہیں کہ کس طرف گامزن ہے وہ خود بھی، اور کدھر اپنے بچے کو بھی سب کانشیسلی گامزن کر رہے ہیں. تو وہ آپ کا سیروٹونن فلو بڑھ جاتا ہے جب آپ اس کی طرف زیادہ قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اس منزل کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہر وقت انسان، ہر وقت جس بھی گیم کا حصہ ہے نا، جس کو سب سے ضروری سمجھتا ہو، جس کو سکسیس سمجھتا ہو، اس میں وہ سب، چونکہ یہ کیمسٹری ہے ہماری، تو ہر وقت ہمارے سینسز ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنے سے ابھی بھی کم ہوں، کون میرے سے بہتر ہے اس وقت. یہ کمپٹیشن اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہمارے اندر. اب وہ کمپٹیشن ڈیزائن انسانی پروگرس کے لیے ہوا تھا کہ کوئی بھی کام کرو گے اس کے اندر کوالٹی آف ورک امپروو کیسے ہوگا. اگر سمجھ لیں سینس آف کمپٹیشن، یہ سیروٹونرجک ہائرارکی ختم کر دی جائے تو پھر تمہارے اسٹینڈرڈ آف ورک بالکل زیرو رہنے تھے. وہیں پہ رہنا تھا انسانوں نے جہاں پہ شروع میں پتھروں میں ہی رہ رہے ہوتے، اسیومنگ کہ ہم پہلے پتھروں میں رہ رہے تھے. کسی بھی موقع کے اوپر ہماری انسانی پروگرس ختم ہو جانی تھی. تو دنیا کو ایک خاص سطح سے لے کے آخری سطح تک پہنچانے کا یہ پلان تھا. انسانوں نے ہی کرنا تھا یہ سارا کام. جانوروں کو دیکھ لیں آپ، ازل سے لے کے انہی گھروں میں رہتے ہیں جانور، وہی کام کرتے ہیں. جانوروں میں یہ سیروٹونرجک بیہیویئر اس طریقے سے کام نہیں کرتا جس طریقے سے ہم میں کام کرتا ہے، کیونکہ سیروٹونن کپل کرتی ہے باقی کے تمام تر دماغ کے حصوں کے ساتھ ایکویشن بناتی ہے، اور اس کے بعد ہم نئی سے نئی جو ہے نا جہت ڈھونڈتے ہیں اور بہتر سے بہتر لیول اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ اسٹینڈرڈ ختم ہو جاتے تو ہم سیروٹونن پھر بھی لے رہے ہوتے، ہم خوش پھر بھی ہوتے، مگر دنیا اس جگہ نہ پہنچ سکتی. تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ کو دیکھ کے ریورس انجینئر کر کے مشین شروع میں انسٹال کر دی. وہ خود ہی پہنچ جائے گی اب اپنی اس بیہیویئر کے تھرو. جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں انسانوں کی وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں. اب رہی بات کہ مائیں جب یہ کہتی ہیں کہ اس میں چلے جاؤ یا وہ کر لو یا کمپٹیشن ڈال دو، تو اس سے حسد بائی ڈیفالٹ حاسد نہیں ہو جاتے بچے. حاسد تب تک ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے اس گیم کا حصہ ہوں گے کہ جس گیم میں مارنا بھی الاؤ ہے، کسی کو نیچا دکھانا بھی الاؤ ہے. سب کانشیسلی غور سے سمجھیں اس بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں سوائے دین کے، سوائے آخرت کی گیم کے، باقی ہر گیم میں آپ بندے کو گرا دیں اور جیت جائیں گے آپ. دین کی جو گیم ہے نا، اس میں آپ کسی کو گرا نہیں سکتے، آپ پیچھے رہ جائیں گے.
آپ نے کسی کا حق مار لیا, کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, یا کسی کو نیچا دکھانے کی نیت ہی کر لی, تو آپ پیچھے رہ گئے. سو آپ کو وہ اسٹیبلشمنٹ صرف دین دیتا ہے اس پیڈسٹل کی, کہ اگر کیونکہ کمپٹیشن تو ہے آپ کا, تو وہ اگر آپ نے اللہ پہ ڈیورٹ, سیروٹونن جو ہے نا اپنے کسی بھی موقع کے اوپر اپنی اس کمپٹیشن کے اندر تمام تر کھلاڑیوں میں سے بہترین کھلاڑی کا انتخاب خود ہی کر رہا ہوتا ہے, خود ہی کر رہا ہوتا ہے, بغیر کوئی کتابیں پڑھے سب کو پتہ ہوتا ہے کمرے میں سب سے ہینڈسم بندہ کون ہے. اگر ایک لڑکی داخل ہو جاتی ہے, 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, تمام بندوں کو اپنی ریٹنگ پتہ چل جاتی ہے. یہ فطری تقاضا ہے, لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے. تو غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اگر آپ اپنا الفا آٹومیٹکلی سینس کر لیتے ہیں, اس گیم کا الفا کا مطلب ہے بہترین, جو جس نے سب سے ہائی اسٹینڈرڈ کے اوپر کوالٹی مینٹین کی ہے, تو اگر دنیا کی کوئی بھی گیم لے لیں, کوئی بھی زندگی کی دوڑ, پیسوں کی ہو یا شادیوں کی ہو یا گھروں کی ہو یا گاڑیوں کی ہو یا شہرت کی ہو یا سیاست کی ہو, اگر وہ دنیاوی مقاصد سے ہوگی تو نیچرلی یہ الاؤنس آئے گی آپ کے اندر کہ ٹھیک ہے پھر پچھاڑ دو. ساحل صاحب, ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا گیا ہے حسن میں, ذہانت میں یا مال و دولت میں, وہ تو حسد نہیں کر رہا, لیکن حاسد کی حسد کا اس کے اوپر کوئی نقصان یا امپیکٹ آتا ہے, اور اٹ سیلف حاسد خود کن نقصانات سے گزر رہا ہوتا ہے؟ انفیریئر ہو رہا ہوتا ہے. حاسد تو سارے سب سے پہلے تو اپنے اس اسٹیٹس کا کھو بیٹھتا ہے, جیسے وہ کمپیئر کرتا ہے. ابھی حسد کے استعمال کرتے ہوئے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اپنے آپ کو فارغ کر چکا ہے اپنے اس اسٹیٹس سے کہ وہ لوگوں سے اپنے آپ کو دنیاوی کسی بھی معاملے میں کمپیئر کر رہا ہے. آپ مسلم تو بہت اونچا لیول ہے, آپ انسانی سطح سے ہی گر چکے ہیں اس میں. تو اس کے بعد جب وہ ایکشن لینا شروع کرتا ہے تو اپنے آپ کو پھر اور نیچے سے نیچے کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک خاص لیول کراس کرتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار اب میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہوں, تو اب میں باقی کے لیول کیوں نہ کراس کر لوں. جو کہتے ہیں نا فجر نہیں پڑی تو زور میں بھی سستی ہوتی ہے, کہ یار فجر بھی تو مس کر دیے, چلو زور بھی خیر ہے. بالکل اسی طریقے سے سائیکالوجی اپنے آپ کو ری انفورس کرتی ہے, مومنٹم بڑھا دیتی ہے, سنو بال افیکٹ آتا ہے, اور پھر وہ ہر لیول کراس کر کے بندہ مار دینے کی بھی ترکیبیں سوچنا شروع کر دیتا ہے. کسی بھی موقع پہ, چاہے کوئی گاؤں ہو, گھر ہو, شہر ہو, بستی ہو, میٹروپولیٹن سٹی ہو, سیاست ہو, سینسٹیو معاملات آف دا ریلیجیس میٹرز ہوں, یا کوئی بھی معاملہ ہو, یہ رول ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. یہ فطرت ہے ہماری. سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا جب آیت نازل تھی نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, کہ جب وہ حسد کرنے لگے تب اس کا شر جو ہے نا وہ اپنی پیک پہ آ جائے گا. اس سے پہلے اس نے تیاری پکڑ لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ابھی تک اس نے آپ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا, اب اس نے اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا. اب وہ اتنا نیچے گر گیا ہوا ہے کہ وہ جانور, صفاق جانور بننا شروع ہو گیا. وہ باقاعدہ حملہ کرے گا اور آپ اس کا شکار ہیں. تو کیونکہ وہ رول توڑنا شروع کر دے گا. رول تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کی وہ سینس آف انڈرسٹینڈنگ دا ریپرکشن ختم ہو جائے گی, ختم. وینجنس ول بی دی اونلی. وینجنس تو خیر چلو ایک بدلے کا مطلب رکھتی ہے, وہ انیشیٹو لے گا. ٹھیک ہے, اب خود سوچ لیں پھر جس کے خلاف حسد ہو رہا ہے اس کو اس بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ ایک متقی آدمی ایک ٹیمپرری لیپس میں گیا ہے, اگر ٹیمپرری لیپس میں گیا ہے تو اس کے کم خطرے ہیں. مگر ایک بندہ ویسے ہی نادین سے بالکل ہی آؤٹ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا کیا اصول کیا ہیں, آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہ بے وقوف مومن ہے. پھر اگر وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ورسٹ کے سینیریو میرے اوپر اپلائی ہونا شروع ہو گیا, پھر اوکے دے ول ڈو اینی اینڈ ایوری تھنگ بیکاز دے ڈونٹ اوبے دا رولس. سمپل. رول تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, جو ایک دوسرے سے ہم نے رحم کا معاملہ رکھا ہوا ہے. جب اللہ کوئی نہیں کوئی مانتا, وہ کیوں رحم کا معاملہ رکھے گا؟ تو بیوقوفی ایکسپیکٹ کرنا کہ ہاں یہ خاص لیول سے آگے نہیں جائے گا, وہ ایسا نہیں ہوگا. حسد آپ کے تمام تر کرینے توڑ دیتا ہے, پیمانے ٹوٹ گئے. آپ ایک بندہ حسد کی زون میں آ گیا ہے, اب اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں. مطلب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر لیں, یہ سمجھ لیں آپ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اور یہی ہوتا ہے پھر عام سے گھر کی پلی ہوئی عام سی لڑکی جب اپنی ساس یا اپنی بہو کے ساتھ, اپنی ناندی یا اپنی بھابھی کے ساتھ, یا چھوٹی سی نوکری میں ایک سمپل سا مینیجر دوسرے
مینیجر کے ساتھ حسد کرنے لگتا ہے تو اس کی ریپوٹیشن ایکسٹریم پہ جا کے تباہ کرتے ہیں. زنا کی تہمتیں لگتی ہیں گھروں کے اندر بیٹھ کے عورتوں کے اوپر, ٹھیک ہے, زہر دیے جاتے ہیں باقاعدہ, لٹرلی ڈیتھ. پاکستانی گھروں کی بات کر رہا ہوں, زہر دیے جاتے ہیں, جادو ٹونے سے مروائے جاتے ہیں, اس کے بچے تک مروائے جاتے ہیں. کوششیں تو یہ کی جاتی ہیں نا. کیا اس سے آگے کا کیا لیول ہے, کیا اور کیا کریں, قبر میں بھی جا کے گولیاں مارنا شروع کرتے ہیں, ایسے تو نہیں کرتے نا. سو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں. A man will do any and everything, and a woman of course, human beings will do any and everything. ایک دفعہ آپ کا سورس پہ پیمانہ ٹوٹ گیا, اب آپ بالکل بھیڑیے اور جنگلی جانور ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, مگر دماغ آپ کے پاس انسانی ہے. تو اس سے زیادہ خطرناک جانور کوئی نہیں ہے کہ ناخن اس نے بھیڑیوں کی طرح تیز کیے ہوئے ہیں, سوچ اس کی انسانوں کی سطح پہ جا سکتی ہے. ورسٹ پاسبل اینمی. یہ چیز تو کافی خوفناک ہے کہ ڈیتھ پلاٹس اور پھر آپ کو مارنے کے بھی وہ سارا کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور ورسٹ اینمی جو ہے وہ شخص بن جاتا ہے. تو کوئی ایسا اینٹیڈوٹ بتائیں کہ ہم سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے اس شخص سے آپ کا, تو آپ اس پرابلم کو ایڈریس کیسے کریں؟ اگر ایک شخص آپ سے حسد کر رہا ہے اور آپ نہیں اس کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے, آپ نیچرلی, اگر آپ ذہین ہیں یا نیچرلی آپ سگڑ ہیں, تو آپ اس شخص کو کیسے سمجھا سکتے ہیں یا اس پوزیشن پہ لا سکتے ہیں کہ وی آر فرینڈس, تم اپنا رول پلے کرو, میں اپنا کرتا ہوں, اور ہمارے درمیان کوئی جیلسی یا اس طرح کا نہیں ہے کچھ؟ نہیں, ایسا فطرتاً پاسبل نہیں ہے. یہ زبردستی کی سوڈو سائنس نہ لگائیں. جب تک آپ, میں نے آپ سے کہا نا کہ اف یو آر ناٹ پارٹ آف دا اونلی گیم وچ از ناٹ اینڈنگ ان دس پلانٹ, دنیا میں جو بھی گیم آپ کھیل رہے ہیں وہ اس دنیا میں ہی ختم ہونی ہے. چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہے, دنیا میں سکون چاہیے, ٹھیک ہے, دنیا میں جو کچھ ختم ہو رہا ہے اس پہ حسد ایکسپیکٹ کریں. میں حیران ہوں آپ زبردستی کی کیوں ہم ٹوٹکے ایجاد کریں, دیسی ٹوٹکے کے, نہیں حسد ختم ہو جائے گا میں اگر کچھ کہہ دوں ایسی بات, یا ان کو احساس دلا دوں. نہیں تو پھر وہ تعلق ختم ہو جائے گا. اگر اللہ کے لیے ختم ہو رہا ہے تو ہونے دیں. ایک بندہ آپ پرپز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نہیں ہے, آخرت کے اوپر نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز حسد ڈیزائنڈ ہے, حسد از ان آر ڈیزائن. اگر دنیا میں آپ رہنے, آخرت میں رہنا ہے, حسد آٹومیٹکلی وہی پاور جیلسی کی رشک میں کنورٹ ہوگی اور لوگ پوجا کریں گے آپ کی. مطلب محاورتاً کہہ رہا ہوں, کوئی فتویٰ نہ دے دیجیے گا. دے ول سرو یو ود ایوری تھنگ, دے ول بیکم اے پارٹ آف یو, کہ ہم بھی اس کا حصے دار بن کے وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی عزت پا جائیں. یعنی پھر حسد کا کوئی اینٹیڈوٹ نہیں ہے؟ حسد اینٹیڈوٹ ہے نا کہ آخرت پہ ری ڈیزائن کیا جائے اپنے آپ کو. ہم مرنے کے بعد کی جو لائف ہے نا اس کے اوپر, دنیا میں جو پرپز دنیا میں اچیو ہونا ہے, اس کا اسٹیٹس دنیا میں ملنا ہے, اگر اس کا انعام دنیا میں ملنا ہے تو حسد ہونا ضروری ہے. یہ ہماری کیمسٹری خود بتا رہی ہے. حسد تو ایک ون آف دا ویری, دیکھیں جیلسی ایک بہت بڑا پروپیلنٹ بھی تو ہے. جیلسی کی وجہ سے لوگ اپنی کوالٹی بھی تو امپروو کرتے ہیں نا. کیوں؟ دنیا میں ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے نا, اسٹیٹس. یہ خوبصورت ایلیمنٹ ہے. اگر دنیاوی کمپٹیشن والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غیر مسلم فلسفہ رکھتے ہیں, جیلسی از اے ویری پاورفل ٹول, یوز اٹ. اور لوگ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے حسد میں اپنی پرفارمنس اوپر کرتے ہیں, پیسے زیادہ بناتے ہیں, ورزش زیادہ کرتے ہیں, پریکٹس زیادہ کرتے ہیں, گیم امپروو کرتے ہیں, ایتھلیٹس. حسد کو آپ نے ایسے کیوں سمجھ لیا کہ وہ ایک بٹن دبائیں گے حسد ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں, بٹن دب چکا ہوا ہے, حسد ہے ہمارے اندر. کمپٹیشن ہمارا سیروٹونرجک ہے, ڈومینیٹ کرنا ہمارا فطری تقاضا ہے. کس چیز میں ڈومینیٹ کرنا ہے آپ؟ دنیا میں کوئی بھی چیز کلمینیٹ ہو رہی دنیا میں, انعام دنیا میں ملنا ہے اس کا. حسد کریں پھر, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے اسلام از دی اونلی سلوشن جو صرف آخرت کے اوپر کمپیٹ کروا رہا ہے لوگوں کو. اور لوگوں کو آپس میں کمپیٹ کرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کمپٹیشن بھی کیا ہی کوئی انوکھا کمپٹیشن ہے کہ ایک دوسرے کو جتانا ہے. جی ہے نا اسلام. دنیا میں کوئی ایک گیم بتا دیں جو ایک دوسرے کو جتانے والی ہو, ایک بھی ایسی کھیل نکالیں جو ایک دوسرے کو جتاتی ہے, اس میں اثر نہیں آئے گا. مجھے بتائیں کون ہے جو کہ اس طرح کی گیم ایجاد کرتا ہے؟ اور رب نے بنا دی ہوئی ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا مجھے وہاں پہ اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. اس کا صاف مطلب کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ نبی اسلام نے پکڑنا ہے لوگوں کو کہ تیری وجہ سے کروڑوں لوگ آئے, تیری وجہ سے لاکھوں آئے, ہزاروں آئے, اور تو اپنے آپ کو بچاتا رہا. ایک ایسا بھی تو ہوگا تو اپنے آپ کو بچاتا, لوگوں کو نیچے دکھاتا رہا کہ میں زیادہ بڑا مسلمان ہوں, نکل ادھر سے. سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ایسی گیم ہے جس میں آپ نے لوگوں کو جتانا ہے تو اس میں حسد نہیں آئے گا. اور اگر کوئی ایسی گیم ہے جس میں اپنے آپ کو جتانا ہے تو حسد بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یوز کریں اس کو, اٹس اے گڈ سورس آف انرجی. ٹھیک ہے, لعنت برسے گی آپ کو, آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے بھی, اور لوگ بھی آپ کو نیچا دکھائیں گے, مگر ایٹ لیسٹ یو ول ون. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنائیں بچوں کو, یا دنیا کا پورا ماہر بنائیں.
حسد بڑی اچھی سورس آف انرجی ہے اس کے لیے. یا پھر آخرت کا ماہر بنائیں اور اسی دماغ کے اسی حصے کو اور اسی کیمیکل کو یوز کر کے فائنسٹ پاسبل مومنٹ بنتا ہے. فائنسٹ پاسبل مومنٹ. آپ ایک نئی گیم ایجاد کر سکتے ہیں, آپ تو کر لیں آپ اسلام کے پیرل, جس میں ایک دوسرے کو جتا کے نام لینا ہو, پھر کوئی آر نہیں مجھے. اچھا, اگر تو حسد جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے سب میں اور یہ نیچرل ہے, تو پھر اگر آپ کا کوئی بہت کلوز فرینڈ ہے, کسی مومنٹ پہ جا کے آپ کو فیل ہو گیا ہے کہ یہ میرے سے اچھا پرفارم کر رہا ہے اور آپ کے اندر حسد کا جذبہ آیا, لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے نہیں یہ کرنا, تو آپ اس کو پھر اس میں مینیج کیسے کریں گے؟ آپ کو ریلائز ہو گیا ہے کہ آپ کی سوچ میں خرابی آ گئی ہے یا آپ میں کمپیریزن آ گیا ہے, اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیں, ہر انسان نا کسی نہ کسی موقع کے اوپر اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اچھا وہ فزکس میں ٹاپ کر گیا تو چلو میں لٹریچر میں بڑا اچھا ہوں. ہر انسان اپنے آپ کو دلاسا دے کے, کیونکہ سب ایک ٹیمپرری فیلنگ حسد کی فیلنگ ہے ٹیمپرری. تو یہ ایک نیچرل میکنزم ہے ہمارا. انسان اپنا سیروٹونن خود ہائی تو کرتا ہے نا, اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ نہیں میں بھی کوئی چیز ہوں, اللہ نے اس کو وہ نعمت دی ہے تو مجھے کوئی اور نعمت دی ہے. یا وہ کوئی کاؤنسلر اس کو کوئی استاد آگے بتاتا ہے کہ ہر کمپٹیشن میں تو وہ بھی نہیں جیت سکتا, اس کمپٹیشن میں تو جیتے گا, کچھ میں وہ, ٹھیک ہے. تو یہ سبسائڈ ہو جاتا ہے یہ والا معاملہ. مگر آپ ایک ہی کمپٹیشن میں بار بار کمپیٹ کرا رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں خطرہ نہ آئے اس سے, تو آپ کا بیسٹ فرینڈ کیوں نہ مارے آپ کو؟ کمپٹیشن میں کون سی فرینڈشپ ہے؟ فرینڈشپ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے یا ٹاپ کرنے کا کمپٹیشن ہو رہا ہے؟ اگر فرینڈشپ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے جس کا نام ہی اسلام ہے, ایک دوسرے کا ساتھ نبھاؤ اور پہنچاؤ ایک دوسرے کو, تو وہ تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے نا. تو میں نے کہا نا, بینگ مسلم از دی اونلی اینٹیڈوٹ. آخرہ از دی اونلی ریمیڈی, دیٹس دی اونلی میڈیسن. اف یو آر ناٹ آخرہ بیسڈ, پلیز ڈونٹ فول یور سیلف دیٹ یو ناٹ گونا بی جیلس. ڈونٹ, اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں اور اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں, مفت میں ڈپریشن میں جائیں گے آپ. ایول کا کانسیپٹ, گڈ کا کانسیپٹ صرف اسلام میں, ٹھیک ہے. جیلسی از ایول, کورس جیلسی از ایول, جیلسی از ایول. مگر اگر آپ نے گڈ اینڈ ایول کی گیم نہیں کھیلنی تو پھر ایول اور گڈ کے اصول کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ؟ ایول شوڈ بی اے ویری گڈ فورس فار یو. تو پھر اپنے آپ کو کمپوزڈ یا بیلنسڈ رکھنے کے لیے اور پازیٹیو رکھنے کے لیے اس کا کوئی بلیف ماڈل ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اصل میں ہمارا تھاٹ پروسیس یا میکینزم ہونا کیسا چاہیے؟ میں نے آپ سے کہا بلیف ماڈل یہی ہے کہ اگر ایسی کھیل ایجاد کر لیں جس میں ایک دوسرے کو جتانا ہو آپ نے, ٹھیک ہے, تو وہ کھیل ہے نا, اللہ نے ایجاد کر دی ہوئی ہے, اس کا نام اسلام ہے. ایک دوسرے کو پہنچانا ہے آگے, اپنے جسم کو کاٹ کے پیش کرنا ہے لوگوں کو, اپنی ٹانگ کسی کو دے کے وہ بھاگ سکے. یہ ہے اسلام کہ تو پہنچ جا, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اسی بندے کی عزت کرنی ہے جس نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے. اب میں یہ صوفیزم کا درس نہیں دے رہا, مگر دیکھیں تصوف بھی ادھر ہی پہنچا کے اپنے آپ کو قربان کر. وہ حسد کے خلاف کوئی تھیراپی تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ اسلام کے لیے تھیراپی کر رہے ہوتے. میں آپ کو اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی بلیف سسٹم آخرہ کے اوپر ہوگی تب آپ کا حسد آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. روز اب صبح اٹھ کے اپنے آپ کو, جس طرح وہ کارپوریٹ میں نا ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ہر سی ای او کی ہو رہی ہوتی ہے, وہ اپنے آبجیکٹیوز صبح روز ریفریش کرتا ہے. ریوزٹ یور آبجیکٹیوز کہتے ہیں اس کو. ریمائنڈ یور سیلف آف ایز ٹو وائی یو اسٹارٹیڈ دس. اوکے, جو کمپنی ہے, جو بھی ہے کام. ایتھلیٹس کو بھی یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے اپنے گول, جو منزل کا تعین دوبارہ سے کرو. تو مسلمان کو تو روز کام ہے فجر پہ اٹھ کے کیا کرتا ہو؟ فجر کس لیے صبح اٹھاتی ہے آپ کو؟ تاکہ آپ صبح کے وقت پتہ چلے کہ یار یہ سارا کچھ آخرت کے لیے ہو رہا ہے. اگر آپ نے کانشیسلی نماز نہیں پڑھی اور آپ کا سیروٹونن اوپر نہیں گیا نماز پڑھ کے, ٹھیک ہے, سیروٹونن دنیا سے لائن کر لیا ہے, تو آپ مسلمان ہی نہیں رہے, جتنے مرضی فیشن کر لیں نمازیں پڑھنے کے. اگر آپ کی نماز سیروٹونرجک ہے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا میں نے لوگ بچانے گھر سے نکلنا ہے, لوگوں کو بچانے گھر سے نکلنا ہے. یہ آپ کا مسلمان کا بلیف ماڈل. اور اگر آپ کی نماز ہی ڈوپامینرجک ہے, اپنے لیے کر رہے ہیں ٹوٹل پورا کر, اور آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو فیلنگ آتی ہے نماز پڑھ کے کہ ایسے عجیب سے ریلیف میں ہوتے ہیں کہ شکر ہے ایک فرض پورا ہو گیا. فرض پورا ہو گیا, نماز کے ختم ہونے پہ تو رونا چاہیے آپ کو کہ اللہ سے ملاقات ختم کر دی. مطلب آپ اللہ سے ملاقات کا ٹوٹل پورا کرنے گئے ہوئے تھے. سینس پکڑنے میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں
تو آپ کا بلیف ماڈل اگر آخرہ بیسڈ ہے، نبی علیہ السلام کی تواتر کی سنت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد منہ مبارک مسجد کی طرف کرتے تھے، مقتدیوں کی طرف، اور پوچھتے تھے 3 سوال روز فجر پہ. کیا سوال تھے؟ غور سے سمجھیں اس بات کو، آپ کی بلیف سیٹل ہو جائے اور یہ روز کی ٹیکنیک بن جائے آپ کی کہ فجر کی نماز ختم ہوئی ابھی، اور عشاء فرماتے تھے بیمار کی عیادت کس نے کی؟ بیمار کی عیادت کس نے کی؟ صدقہ کس نے کیا؟ اب غور سے سمجھیں اس بات کو، صحابہ پہ کیا گزرتی تھی. عمر بن خطاب کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے ہم کہ یا رسول اللہ ابھی تو فجر ہوئی، ابھی کہاں سے بیمار کی یاد کریں؟ پیچھے ہاتھ کھڑا ہوتا تھا ہمیشہ، ہر روز ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوتا تھا. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے پوچھا ابو بکر صدیق سے بیمار کی یاد کدھر کی ہے؟ ابھی تو فجر ہوئی ہے. وہ بتاتے تھے پھر کہاں کہاں پہ کون کون سا شخص بیمار ہے، فجر کے لیے اس کے گھر جاتے تھے، چلنا ہے ساتھ، بیمار ہے عیادت کر کے آتے تھے، صدقہ کر کے آتے تھے. اس موقع پہ علی بن ابی طالب نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہر نیکی سے پہلے، اور سے سمجھیں اس بات کو، ہر نیکی سے پہلے ابو بکر ہے. کہ ابھی اب دن سٹارٹ ہوا ہے، ہم اسٹیبلش کریں اپنے آپ کو، اور وہ بازی لے کے بھی جا چکے. میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ہمارے روز کے معاملات ہیں، روز کے معاملات ہیں. اف یو آر ناٹ آؤٹ باؤنڈ، حسد آئے گا ہی آئے گا. اف یو آر ان باؤنڈ، خدا کی قسم حسد آپ کی ایک بہت اچھی ایبلٹی ہے. اگر آپ نے حسد نہ کیا تو آپ بے وقوف ہیں، اگر آپ ان باؤنڈ ہیں تو. نبی علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے معاملات سے بے نیاز ہو جا، اس گیم کا حصہ ہی نہ بن، تیری گیم صرف اللہ کے معاملات ہیں. اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمیں question@beingmuslim.com پر ای میل کر سکتے ہیں. سال صاحب، ہمیں بہت سی ای میلز موصول ہوئی ہیں جن میں لوگ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بیٹے کو کیوں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایک گھر کے سیٹ اپ میں دعائیں ہی یہ کی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بیٹے ہوں، اور جن کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کے اندر یہ تشنگی یا خلش پائی جاتی ہے کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، یا اگر ایک ہی بیٹا ہے تو وہ بیٹے کو زیادہ اہمیت دیں گے اور بیٹیوں کی نسبت. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ڈیزائن ہے، سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اس ڈیزائن کو ریکگنائز کیا قرآن پاک میں، اور باقاعدہ انسان کی میک ڈسکرائب کرتے ہوئے ڈیزائن کیے کہ یہ بیٹے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ڈیزائن کو کس طریقے سے کرب کرنا تھا، اس کا نام اسلام تھا. کوئی بھی گیم آپ کھیلیں گے، آپ فٹ بال کرکٹ کھیلیں فار ایگزامپل، آپ ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ ورلڈ کپ سے ریورس انجینئر کرتے ہیں، روز کی روٹین کو پریکٹس کرتے ہیں، اور کوئی ایک فرینڈلی میچ کھیلتے ہیں، پھر انٹرنیشنل میچ کھیلتے ہیں. ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ بگ ایونٹ، دور، مطلب اینڈ ان مائنڈ ہوتا ہے آپ کے. تو جو بھی مادہ پرست لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتایا نا کہ دنیا والے ہو جاؤ گے، بیٹے مانگ رہے ہو گے، تمہارے ڈیزائن میں بیٹا کیا کرتا ہے جو بیٹی نہیں کر سکتی؟ سوچیں تو صحیح. تو یہ جو ہے نا، یہ ڈھکوسلا جو میری نسل آگے چلے گی، تو یہ ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا. سب کو پتہ ہوتا ہے وی آر لوکنگ ایٹ دی اینڈ ان مائنڈ، جو کا اینڈ دنیا میں مجھے جو چاہیے. تو جب ایک بندہ اتنا کلیئر ہو گیا دنیا میں اس کو کیا چاہیے، بڑی کائیاں قسم کی دنیا ہے. اوکے، وی آر ویری ویل ورسڈ ان دا global objectives that we want, not global, is the life objectives that we want. تو جس کو لائف آبجیکٹیوز کلیئر ہوں گے وہ بیوقوف ہے بیٹیاں مانگے گا. بیٹی تو ٹیمپرریلی میرے پاس ہوتی ہے، پھر چلی جائے گی، خرچہ کرا کرو کے نکل لے گی. ٹھیک ہے، لڑکا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، بینک اکاؤنٹ کھل گیا میرا، پیسے آتے رہیں گے، میری فزیکل سپورٹ بھی ہوگی کیونکہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو میرے پھر مسل اس کے پاس ہوگا، سیاست اس کے پاس ہوگی. تو ٹھیک کرتے ہیں نا وہ بیٹیوں کو ذرا دور رکھتے ہیں. مادہ پرست لوگوں کے لیے بڑے اچھا ماڈل ہے. اگر آپ مادہ پرست ہیں، بیٹوں کی دعائیں کریں، وظیفہ کریں، پیر صاحب کے پاس جائیں، ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس. ٹھیک ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے دینا ہے، اور آپ اپنی سے پوری کوشش کریں نا، کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو ایک لانگجیوٹی چاہیے نا دنیا میں. تو لانگجیوٹی دنیا میں اگر چاہیے تو بیٹا آسم گفٹ ہے. مگر اگر آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اپنے جملوں میں اللہ اور رسول کا نام بولتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک بیماری تھی جو آپ نے پالی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے رینک نہیں بتائے دنیا میں سوائے عورتوں کے. حضرت مریم کا رینک بتا دیا اللہ نے، بتایا اللہ کی کتنی چہیتی ہیں حضرت مریم، اور حضرت خدیجہ کا اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں. اب بتائیں آدمیوں کے ساتھ کیا کیا اللہ نے. تو
یہ کوئی مشکل کام اللہ نے عورت سے نہیں کروایا. عورت کا نخرہ دیکھیں, اسلام میں کتنی کوئی ایک رائل ٹریٹمنٹ ملی عورت کو. تو ہر مشکل کام آدمیوں کو دے دیا اور ٹیسٹ بھی مشکل کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت حسین امتزاج ہے دنیا پرست اور اللہ پرست کا. دنیا پرست بیٹا آسم, اللہ پرست بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ تعالیٰ کی ول مان لیتا ہو اور اسی طریقے سے پیار محبت کرتا ہے. اور کامن سینس کی بات ہے, جس کے گھر میں بیٹی ہیں اس کو پتہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں میں برکت اس کو آ رہی ہوتی ہے. اب وہ دیکھنے والی نگاہ چاہیے اس کے لیے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بینگ مسلم یو شوڈ نو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے رحم میں رکھا ہے, اس کے اندر کتنا رحم رکھا ہے. اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سب کو اپنی ماں کے تھرو اپنی ویکسٹ حالت میں ماں کو پریزنٹ کیا اللہ نے. مثل باپ کے پاس تھا, سب سے ویک مخلوق اللہ نے ماں کو دے دی. کیا تھا اس کے پاس؟ کوئی اور طاقت تھی نا, اور رحم کی طاقت. اور رحم, اور اس کو میں برکت کہہ رہا ہوں, اس رحم کی برکت پوری لائف میں پھیلتی ہے. جس کی بیٹی ہیں اس کو پتہ ہے, جتنا مرضی اس کو وہ سمجھتا ہو کہ نہیں مجھے بیٹے چاہیے تھے, بیٹی کی برکت سے پھر بھی فائدے اٹھا رہا ہے. وہ خود ایک ذرا کنجوس آدمی, بتاتا نہیں. تو کاز اس کی یہی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار لانگ ٹرم بینیفٹ تو بیٹے کا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. آج کل تو یہ حالات ہیں کہ بیٹی ہی لانگ ٹرم بینیفٹ دے رہی ہے, وہی فکر کر رہی ہے, کیونکہ رحم ہے نا. مادہ پرستی میں بھی بیٹی جو ہے نا وہ اپنی فیملی کو گلو کی طرح جوڑ کے رکھے ہوئے ہے. بس یہ رہے گا ایسے ہی جب تک مادہ پرستی رہے. دنیا میں جو بھی آبجیکٹیو دنیا کے لیے بنائیں گے, اس کے لیے تو آپ کو لڑکے ہی چاہیے. ساحل صاحب, ہم پروگریس یا ایکسیل تو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں, اسی کے لیے ہم ساری تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں کامیابی اور ناکامی کے معیارات کیا ہیں؟ سینس کی بات بتا رہا ہوں. سینس کریٹ کر لیں, اسپیشلی یوتھ, ایک سینس کریٹ کر لیں. وٹ ایور گیم دیٹ یو آر پارٹ آف, سمجھ لیں آپ نے پیسے بنانے ہیں, بلینئر بننا ہے. اوکے, اسیوم کر لیں, یا پھر پالیٹکس میں جانا ہے اور پولیٹیکل پاور چاہیے آپ کو. وٹ ایور, آئی ایم جسٹ گیونگ یو دا ٹاپ ٹو گیمز آف ایوری مین اینڈ وومن. آپ کی ایک سینس ہونی چاہیے کہ اوکے لیٹس جسٹ اسیوم دیٹ یو ون دس گیم, پھر کیا ہوگا. تو آپ کے سامنے وہ انڈیکیٹرز کلیئر ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو جیت رہا ہے نا. پچھلے اتنی نسلیں چلتی آ رہی ہیں, آپ تو آدم علیہ السلام کے پہلے بچے نہیں ہیں نا. تو آپ ان لوگوں کی تمام تر فیسینیشنز کرو کو پلاٹ کر لیں. آسان سے بتاتے ہیں, وہ نہیں بتاتے تو پوچھ لیں جا کے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 2 نمبری ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ نے کی ہوئی تھی. وہ جب سب کچھ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو کیا مسئلہ ہوتا ہے مسئلے نا. That's how I stopped it. That's how you should stop. Everyone stops the game. جب ہلکا سا بھی شعور آتا ہے کہ اوکے بل گیٹس بن گئے, پھر کیا ہوگا, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی اصل میں ایسی کوئی گیم نہیں تھی جو امی نے بتا دی تھی, ابو نے بتا دی تھی, یا دوست بتاتے تھے. The reality is something else. You need to find out. تو پھر آپ واپس آئیں گے اس مشین میں, جسم کی مشین میں. اوکے, تو پھر اس کا مطلب ہے سکسیس یہاں سے نکالوں گا. جی ہاں, یہاں سے نکالیں گے, پیسوں سے, بینک اکاؤنٹ سے نہیں نکالیں گے. There are so many people who divorced this definition of success which the world is giving. خود طلاق دی انہوں نے کہ میں نے اس گیم کا حصہ نہیں بننا. اور جتنے بلینئر سے اور پولیٹیکل گروز تھے, سب وہ آپ کے پیروں میں آ گئے. دیکھیں ذرا یہ معاملہ, دیکھیں آپ کے سامنے ہو رہا ہے, روز ہو رہا ہے. یہ نشانی اللہ کی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو کہ مشین ہمیشہ یہ والی جیتے گی, وہ والی نہیں کہ جو لوگوں نے بتا دیا کہ ہاں پلاسٹک کی ڈیفینیشن آف سکسیس لے کے آ جائیں. بڑا ہی کڑا کرٹیسزم آئے گا اس جملے میں میرے کہ ہاں سر امیروں کے نخرے بانٹ رہے ہیں آپ, ہمیں پہلے امیر تو ہو جانے دے, یہ نخرہ بعد میں کریں گے. میاں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, نخرے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا, پھر آپ کو راستے میں ہی مارے جائیں گے. You want to be the 0.1%, I'm not even going to say 1%, 0.1%, be my guest, spend the next 50 years tiring yourself out. تھک جائیں جا کے, سارا راستہ ترستے رہیں گے کہ پیسے بن جائیں, اور جب بنیں گے تو you will be too old and too tired to use that money. The prime of your life, جس میں مشین کی تمام فیسینیشن انجوائے کرنی تھی, وہ آپ نے اس جرنی میں صرف کر دینی ہے. اور اگر آپ نے نہ کی تو وہ جرنی کی منزل نہیں پہنچے گی, آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے. یہ میں کن کے جملے بتا رہا ہوں, پوچھ چکا ہوں نا ان لوگوں سے جن لوگوں نے واقعی اپیرنٹ سکسیس لے لی تھی. ظاہر ہے پھر مشین اس قابل نہیں رہتی نا ہسپتالوں کے بل دینے آپ نے $1 بلین سے, تو دیں آپ. ریئلائز ویئر از دا ایکچوئل ڈیفینیشن آف سکسیس.
دنیا کی بات بتا رہا ہوں, یہ جمعے کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو. دنیا میں بھی آپ کو یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں, آپ کو غیر مسلم میں بھی, دہریوں میں بھی نظر آ رہی ہیں. جو مرضی کر لیں, ڈومیسٹکلی ڈسٹربڈ, سائیکولوجیکلی ڈس آرڈرڈ, فائنینشلی ساؤنڈ, ایموشنلی ریک, تباہ ہو چکے ہیں, فائنینشلی ویری ساؤنڈ, پولیٹیکلی آسم. یہ ہے کمبینیشن اس ریسیپی کا جو ہمیں بیچی جاتی ہے روز. آسان کر کے بتایا میں نے آپ کو, یہی ہے 3-4 فیکٹرز. ایموشنلی ریکٹ, ڈومیسٹکلی ڈسٹربڈ, بلڈوز ہوئے ہیں, گھر ٹوٹ چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں, پرسنالٹی شیٹر ہو چکی ہوئی ہے. $10,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے, $5,000 پر منتھ میڈیکل بل ہر مہینے آ رہا ہے. This is what you want to put a suit on that body, which is going to spend most of its time in the hospitals? Well, be my guest. جو اسلام کو فالو کرتا ہے وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے اس کے رولز کے ساتھ. لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ جو انسان کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ بالکل فری ہوتا ہے, وہ جو کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے. تو بعد میں یہ کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ کون زیادہ بہتر رہ جاتا ہے, کہ جو اس کو فالو کرتا ہے یا وہ جو اس کو فالو نہیں کرتا ہے. جی ہاں, فرد کے طور پہ دیکھا جائے نا تو بڑی اچھی فیلنگ ہے اور بڑی فطرت کی نشانی ہے کہ مجھے فریڈم چاہیے. جو میں چاہوں, جس منزل کو بھی پانا چاہوں اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے. مگر جیسے ہی آپ فرد سے جماعت کی طرف آتے ہیں, گروہ کی طرف آتے ہیں, تو یہ فارمولہ ذرا لگا کے دیکھیں کہ 7 ارب لوگ جو دل چاہتا ہے کریں, تو دیکھیں پھر کیا ہوگا. سوچیں ذرا 1 منٹ کے لیے کہ 7 ارب لوگوں کو کہا کوئی سزا نہیں, جو مرضی کر لو, تو پھر اندر سے جو بھی نفسانی اور فطری, جبلی اور حیوانی, سارے کمبینیشن میں جس بندے نے جو چاہنا ہے وہ کرنا ہے, تو کون بچے گا؟ بچے گا نا کوئی. جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی, مال زیادہ ہوگا, سیاست زیادہ ہوگی, وہ جو دل چاہے کرے گا باقی لوگوں کے ساتھ. سوچیں, یہ ایک واحد رب کی ہی ذات ہے, اور یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے رب کے بارے میں کہ ایک ایسا رب چاہیے کہ جو 7 ارب کیا 700 ارب کو بھی انصاف کرنے کا کہیں نہ بٹھاتا ہو, اور اتنے آسانی سے 2 یا 3 اصولوں میں بٹھا دیتا ہو کہ کھرب لوگ بھی آ جائیں تو واپس میں ایک سسٹم کے اندر اسٹیبلش ہو سکتے ہیں. آپ کو میں کہوں نا 6 بندوں کا شہر چلائیں خالی, اور کہوں کھلا چھوڑ دو, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کو ایک ضابطہ دینا پڑے گا. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھربوں لوگوں کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے. اگر وہ ضابطہ ہٹا لیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ تم وہ والی فطرہ پریکٹس کرنا شروع کرو گے کہ جو جنت میں اجازت ہے, یہاں پہ اجازت نہیں ہے اس کی. یہاں پہ ایک دوسرے کو کھا جاؤ گے. اس کو انسیشیبلٹی کہتے ہیں. انیویٹیبل کچھ ایسے معاملات ہونے ہمارے ساتھ کہ جس میں میرے بس میں ہے, چونکہ اب تو میرے بس میں ہے, تو میں بے دریغ لوگوں کو اپنے مرضی کے لیے استعمال کروں, اپنے مزے کے لیے استعمال کروں, اپنی سیاست کے لیے استعمال کروں. کریں گے لوگ پھر. تو یہ جو فریڈم ہے نا, فریڈم, اس کو یہاں پہ لمٹ کرنا اس لیے ضروری تھا بیکاز دوسرے بندے آپ کے اوپر فزیکلی, ایموشنلی, فائنینشلی, سوشلی ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ پوری میٹرکس, ایک پانی کے جار میں پانی ڈال دو نا تو ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول اوپر بیٹھا ہوتا ہے. کوئی ایک مالیکیول بھی وہاں پہ اپنی اس پوزیشن سے ہٹے گا تو چھلک جائے گا پورا پیمانہ, رائٹ. سو بالکل اسی طریقے سے انسانوں کا بھی وہی معاملہ ہے. ایک ضابطے سے جیسی ضابطہ ہٹائیں گے, ایک دم ہم 5 بندے بھی ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جو دوسرے کو نازیبا ناگوار تکلیف میں ڈال دے گی, مگر مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تو اپنی کرنی. تو 5 بندوں پہ یہ اصول نہیں لگا رہے ہیں اگر, تو خود سوچیں 7 ارب لوگ اپنی اپنی مرضی کر رہے ہوں تو کوئی 1 یا 2 بندے ایسے ہوں گے, میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں, کہ جو لانگ ٹرم بھی بڑا لفظ ہے, کچھ عرصے تک اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکیں. باقی سب تو کھائے پیے جائیں گے اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا. اب اسی ایکویشن کے اندر آنسر پڑا ہوا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ ظلم کرتا ہے, وہ جسٹیفائی کر کے بیٹھا ہو کہ میں نے یہ بندوں کو ظلم کرنا, جیسے ہٹلر نے مار دیے 6 لاکھ یہودی, 60 لاکھ, 30 لاکھ, ہر ایک کا اپنا نمبر ہے, یا افریقن حبشیوں کو انگلش گورے ساری عمر غلام بنا کے بیٹھے تھے زبردستی بندوق کے زور پہ. یس,
آپ کے ساتھ جب کوئی اگر ایسے کرے تو آپ کو کیوں برا لگے گا؟ پھر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جیسی بس میں آئے نا انسان نے اس کو لیگلائز کیا ہے، اپنے بس کو، اپنے ظلم کو لیگلائز کرتا رہا۔ ہسٹری اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے انسان کی مشین کے پیٹرنز کیا ہیں، پھر پتہ چلے گا یہ اجازتیں دینے کی باتیں کر رہے ہو سائنس والے، یہ اجازتیں کس بنا پہ دے رہے ہو جو اپنے اوپر نہیں لگتی پوری؟ جب اپنے اوپر نہیں پوری لگتی، لوگوں کے اوپر لگا رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کی مشین کہہ رہی ہے نہ کریں، اوپر کا خناس دماغ میں پہلا کہہ رہا ہے کرنا ہے، تو نفس پروری اور تو کچھ بھی نہیں۔ جو اصول 2 بندوں میں نہیں لگ سکتے، آپ 7 ارب پہ لگا رہے ہیں۔